سر درد بڑی سخت ہوتی ہے جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید پاگل نہ ہو جائے سر درد والا. گلے میں بھی علامتیں تھرسٹ لیس، سوائے بخار میں شام کے وقت پیاس لگنے کے عموماً مریض بغیر پیاس کے رہتا ہے. اور معدے کی علامتیں اور پیاس کی علامتیں یہ پرسٹیلا سے ملتی ہیں. پرسٹیلا کی معدے علامتیں کیا ہیں؟ ہاں اور گرمی، ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ اور پیاس نہ ہونا. کافی سے اس کی تکلیفیں بہت بڑھ جاتی ہیں، وہ ایکسائٹ کر دیتی ہے. اس کا پیشاب جرثیمیم کی طرح کھلا کھلا اور پروفیوز ہوتا ہے، لیکن اس میں انفیکچول ارجنگ بھی ہے. یعنی ارجنگ تو ہے لیکن کوئی پیشاب نہیں ہوتا. آدمی جا کے زور لگائے گا، حیران ہوگا کہ بڑی تیزی سے لگ رہا تھا لیکن آیا کچھ نہیں. پروسٹیٹ گلینڈ کے ساتھ اگر کمزوریاں ہوں مرد میں تو اس میں بھی یہ اچھی دوا ہے. مینسز میں ہر قسم کی خرابیاں ہیں، ٹو سون، ٹو لیٹ، irregular، سپریسڈ. اور پرسٹیلا کی علامتیں جب مینسز کی تکلیفیں ہوں نمایاں ہو جاتی ہیں. رونے کی خواہش، پیلپیٹیشن، کمپنی اور اوپن ایئر سے ایورشن ہو جاتی ہے. پھر ٹکلنگ لیرنگ میں چیسٹ کا آپریشن. اب آ گئی وہ علامت جو آپ نے بتائی تھی، ہاتھوں سے چیزوں کا گرنا. یہ آپ کو خوب رہی ہے یاد، ماشاء اللہ ہے. رائٹرز کریمپس بھی پائے جاتے ہیں اس میں. پتہ کیا ہوتے ہیں رائٹر کریمپ؟ یوں کر کے جب لکھتے ہیں تو انگوٹھا اور یہاں تشنج پیدا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں میں مستقل ہو جاتا ہے. ہمارے وہ مہاشا فضل حسین صاحب تھے نا جو ایکسپرٹ ہندو لٹریچر کے، بہت اعلیٰ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا خاص فن یہ تھا کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے تھے، وہ تعریف ہی کرتے تھے. لیکن اس طرح جوڑتے تھے اقتباسات کہ ایک سے دوسرا جڑتا چلا جاتا تھا. کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی نے ہیپ ہیزرڈلی مختلف چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. پوری کتاب بن جاتی تھی. اور ان کو عادت تھی بہت لکھنے کی. آخر پہ ان کا انگوٹھا یوں ہو گیا تھا، مستقل ہاتھ پہ فالج تھا، انگوٹھا یوں ہو گیا تھا. اس وقت مجھے بڑی پرانی بات ہے، زیادہ بھی تجربہ نہیں تھا، مگر میں ایک دو دوائیں ٹرائی کی لیکن فائدہ نہیں ہوا. پلمبم ہونی چاہیے تھی. عارضی جو انگوٹھے کا فالج ہے یا تشنج، اس میں سائکلیمن مفید ہے، لیکن مستقل فالج ہو کر انگوٹھا یا کلائی رہ جائے تو اس میں پلمبم چوٹی کی دوا ہے. اس میں جو ہاتھوں سے چیز گرنا ہے وہ دوسری دواؤں سے مختلف ہے. دوسری دواؤں میں تو کلمزی ہاتھ یا پکڑ میں کمزوری عادتاً چیزیں گرتی ہیں. اس میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور مریضہ چاہتی ہے کہ میں جو پکڑ پھینک دوں اس کو. یہ اور سینسیٹیوٹی کی وجہ سے چیز پیدا ہوتی ہے. خارش جگہ بدلتی رہتی ہے. عام طور پر یہ میرا خیال ہے ہر قسم کی خارش کی اپنی فطرت ہے، مگر اس میں انہوں نے دیا ہوا باقی دواؤں میں اتنا نہیں ہے جتنا. ابھی یہاں خارش ہوئی، ابھی یہاں شروع ہو گئی، پھر یہاں شروع ہو گئی. جگہ جگہ بدلتے رہتے ہیں نا. جیسا نعیم خواجہ نعیم کرتا ہے ربا میں، ٹپیکل کیس ہے. اس کو میرا خیال ملنی چاہیے سائیکلیمن. خواجہ نہیں جانتے خواجہ صاحب کہ بھائی مسجد میں آتا تھا، وہ بیچارہ دماغی لحاظ سے بیکورڈ ہے. جو اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزیں چنتا ہے ہائرسمس کے مریض کی طرح. کپڑے چنے ہوئے یوں جائے گا رکو میں یوں ہاتھ ڈال کے چیز کو ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اٹھا لیتا ہے یوں کر کے وہیں پھینک دیتے. پھر وہ دوسرے یوں ادھر سے اٹھائی. مصیبت پڑی ہوئی ہوتی تھی. اس کے ساتھ نماز پڑھنا مصیبت تھی. ہر وقت وہ چیز ڈھونڈ کے یوں نکالتا تھا، یوں کیا، بتی بنائی اس کی، واپس پھینک دی. اور خارش اس کی اس طرح کی تھی. نماز پڑھتے ایک دم جھٹکا رہے گا، دیکھے شروع کر دیا، اس طرف شروع کر دیا، پھر گھٹنے کے اوپر یہاں گردن پہ یوں، ہر وقت یوں کرتا رہتا تھا.
ये साइक्लेमन मुझे उस वक्त याद नहीं आई कभी, लेकिन आनी चाहिए थी। ठीक है, मुख्तलिफ दुआएं आप मुख्तलिफ लोगों से मांग लेना, साइक्लेमन को अब नईम से बांध लेना।